بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ، قصص الانبیاء بھاگ 4۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیش بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر و بدماشوں اور فسادیوں کے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت مشکل گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر کے سکونت اپنا لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور اس کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی روکنے والوں کا فرض انجام دینا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی اور اللہ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقوں کی تعلیم و تلقین کی اور ان کے ٹرینڈ طالب علموں نے کم و بیش 200 بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم کی، جس میں علم حکمت اور علم نجوم بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہے جنہوں نے حکمت و نجوم کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کے نقطوں اور ان کے آپسی کشش کے راجوں کی تعلیم دی اور ان کو عدد و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ جاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو زمین کی اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیچ کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے زنابت، کتے اور سور سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی، وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وہی الہی کے ذریعے اس طرح جانیں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، وہ دعاؤں کو سننے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار کے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا: کاہن،
بادشاہ، رعایا اور ترتیب کے اعتبار کے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملے میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا، اس لیے کہ وہ نفل اور رعایا کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاروں سے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کھدی ہوئی تھی، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی وجہ ہے۔ ان کے کمر سے بندھنے والے پٹکے پر وہ لکھا ہوا تھا، سچی عید تو اللہ کے فرضوں کے ادا کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ دین کا کمال شریعت سے جڑا ہوا ہے، اور مروت میں دین کے کمال کی تکمیل ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے تھے اس پر نیچے لکھے جملے کھدے ہوئے تھے، سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کی شفاعت کرنے والے اس کے نیک اعمال ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں، آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہے، جو الگ الگ زبانوں میں ضرب المثل، کہاوت اور رموز و امار کی طرح استعمال میں آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ نیچے دیے جاتے ہیں۔ پہلا، اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ دوسرا، جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو، اس کو جہالت کے اسباب اور بد کرداری کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما۔ ہر وقت یہ اصول نظروں میں رہنا چاہیے۔ تیسرا، دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ چوتھا، اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ پانچواں، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختے مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسم کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ چھٹا، ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سینگی لگانا، جانوروں کی جفتی پر اجرت لینا وغیرہ۔ ساتواں، اپنے بادشاہ کی، جو کہ پیغمبر کی طرف سے شریعت کے حکموں کے نافذ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ آٹھواں، حکمت روح کی زندگی ہے۔ نواں، دوسروں کی خوش ایسی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرر زندگی کچھ دنوں کی ہے۔ دسواں، جو زندگی کی ضرورتوں کی زیادہ طلب رکھتا ہو وہ کبھی کانے نہیں رہا۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔